بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، حکیم ابو بکر ساجد آپ سے مخاطب ہے۔ آج آپ سے نسخہ جات کے حوالے سے نہیں بلکہ اس مبارک مہینہ یعنی شعبان المعظم کے حوالے سے بات ہوگی، جس کے بارے میں امام الانبیاء، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، آمنہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ پہلے سے زیادہ عبادت الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے، رات بھر نوافل ادا فرماتے اور دن بھر روزہ رکھتے۔ اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن شاہد ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان اس آیت مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں رزق و روزی کا کام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرماتے ہیں۔ اعمال و افعال کا پروگرام آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مصائب و آلام کا پروگرام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ 598 پر موجود ہے۔ الترغیب و ترہیب کے صفحہ نمبر 209 پر ایک روایت ہے کہ پیغمبر خدا سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شعبان میں روزہ دار رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شعبان سے اگلے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ محترم دوستو، ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ آج کی رات یعنی 15 شعبان کی رات وہ رات ہے جس میں سارے سال میں واقع ہونے والے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت و ریاضت میں زندگی گزاریں، اور خصوصاً یہ رات اللہ کی عبادت، توبہ و استغفار، درود پاک اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریں، تاکہ جب ہماری تقدیر کا فیصلہ ہونے لگے تو کم از کم ہم اس وقت اللہ کی فرما برداری کے اندر ہوں۔ شاید ہماری توبہ استغفار اللہ کو پسند آ جائے اور وہ ہمیں رحم کے قابل سمجھ کر رحم کر دے۔ دوستو، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدارج النبوت کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک رات آپ میرے پاس تشریف لائے اور جلدی ہی اٹھ گئے، جبکہ یہ رات میری باری کی رات تھی، تو میں بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ میں نے کیا دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور سر انور کو اوپر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ پھر آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ تو ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ سمجھا کہ آپ شاید کسی اور بیوی کی طرف چلے گئے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے والوں کی بنی کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ تو دوستو، اس سے ایک بات اور بھی سامنے آئی کہ 15 شعبان کی رات جو ہے، اللہ کی عبادت و استغفار کے ساتھ ساتھ رات کے وقت زیارت قبور یعنی قبرستان کے اندر جانا بھی آپ کی سنت ہے۔ وہاں جا کر توبہ استغفار کریں، اپنے والدین، اپنے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دین دنیا کی بھلائی عطا کرے۔ دوستو، اس پر عمل کرنا، اس کو لائک اور شیئر کریں۔ یہ ویڈیو جہاں تک پہنچے گی
ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔